वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। नौजवान मुस्तकबिल के मेमार, मगर क्या तामीर के लिए हैं तैयार? इस हवाले से ही इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम रिवॉल्व करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वैसे टॉपिक पे आने से पहले एक बात बताइए, ये नए साल के रेजोल्यूशंस लोग बनाते हैं काफ़ी, आपने भी कोई रेजोल्यूशन सोचा है अपने बारे में नए साल का? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये तक़सीम हमने खुद ही की है, कैलेंडर हमने खुद बनाया है वक्त को तक़सीम करने का। जी वगरना तो ये वक्त एक मुसलसल अमल है जी और इसमें तो हर रोज के हिसाब से ही अपना एहतिसाब करना चाहिए। तो बिल्कुल। ये एक साल पर अपने रेजोल्यूशन को पोस्टपोन करना, ये तो बहुत लंबा वक्त है। हर हाँ रोज शाम को बैठकर अगले दिन का नया रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, ये बिल्कुल मेरा सही ख्याल बात, है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ज़रा मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से बताइए। इस वक्त जो आप ओवरऑल नौजवानों को देखते हैं, क्या आपको पॉजिटिव्स नज़र आते हैं और किस चीज़ की आपको लगता है कि कमी है या कोताही है या स्पेस है जिसको फिल अप किया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो दरख्तों पर हमें फल नज़र आ रहे होते हैं ना, ये हम्म फल इसलिए बनते हैं या फूल इसलिए बनते हैं कि नीचे एक जड़ें और तना बहुत मजबूत होता है हम्म और उसकी वजह से फिर आके फूल बनते हैं। तो ये जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, इन बेचारों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि जो माज़ी के मेमार थे और जो हाल के मेमार हैं, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं की। हम्म पाकिस्तान में 30-40 साल से जो अक्सरियत उन लोगों की जो कि जिनके हाथ में सारे इख्तियारात थे और जो हेल्म्स ऑफ अफेयर में थे, वो एक बुरे रोल मॉडल के तौर पर इन हम्म नौजवानों के सामने मौजूद हैं। सही। मुआशरे के अंदर पैसा पहली कदर के तौर पर मौजूद है हम्म और मुआशरे के अंदर वसाइल को, खास तौर पर सरकारी वसाइल को बेदरेग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एक पूरा का पूरा तरबियत का निज़ाम से गुजर कर ये नौजवान हमारे सामने आए हैं। हम्म लिहाजा ये नौजवान, इन तवक्को तो इन्हीं नौजवानों से ही है। ये तमाम लोग जो भी मैट्रिक में, एफए में पढ़ते हैं, एफएससी में पढ़ते हैं, इन्होंने ही अगले 10-15 साल में मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होना है। हम्म यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स होंगे और पॉलिटिशियंस होंगे, जज होंगे और जर्नैल होंगे और इस तरह से और बड़े बड़े मीडिया के सही। हेड होंगे वगैरह वगैरह, कि इन्हें नौजवानों को अपने रोल को प्ले करने के लिए शऊरी तौर पर खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अगर अगर हमसे ये तवक्को रखते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा था, उसी प्रोसेस को लेके ऊपर जाएंगे, तो ये फिर एक ऐसे ही है जैसे आपने घर की दीवार में ईंट टेढ़ी रखी हुई थी, तो वो दीवार टेढ़ी बनती जाएगी। हम्म लिहाजा एक बात हमें बहुत रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि हमने 30-40 साल में हमारे बड़ों ने और हम सब ने, मैं इंफरादी का भी बात नहीं करता, हम्म इंफरादी तौर पर बहुत अच्छे लोग मौजूद होते हैं, जी मगर इज्तिमाई तौर पर हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे एकेडमिया के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, पॉलिटिकल इदारे हों, वो तमाम के तमाम जो सरकारी थे, जिनके साथ सरकार का लफ्ज लगा है, उन्होंने परफॉर्म सही तरीके से नहीं किया, ठीक है। जिसकी वजह से नौजवानों के लिए नेगेटिव रोल मॉडल है। लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम्म कि भाई, आपके अब्बा जो है वो शराब पी के घर आते थे और तोड़ फोड़ करते थे, लेकिन आप मेहरबानी करके ऐसा मत करना। ये बातें हम्म आपको सख्त लगती होंगी, लेकिन यही बात अभी नौजवानों से, मैं सबसे पहले तो मेरी उम्र के लोगों के लिए के जिम्मे है कि वो पहले इनसे माफी मांगे, इनको हम्म कहें कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने आपको तरबियत का वो माहौल नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था, लेकिन मेहरबानी करके हमारी इस गलती को माफ कीजिए। हम भी अपनी ठीक है। बाकी जिंदगी में इस्लाह की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो उन नौजवानों के हवाले से बात हो गई। अगर हम घर से बात शुरू करें, घर में भी हमारे यहाँ छोटा बच्चा भी है, टीनेजर भी है, उसके हवाले से भी अब माहौल क्योंकि ओवरऑल चेंज हो गया है, तो यही बातें सुनने को मिलती हैं कि जी ये बात नहीं सुनता। मतलब ज़ाहिर है तरबियत का मरहला वहाँ से शुरू होता है और फिर जो इंसान उसने बनना है, नौजवानी के दौर में आना है, उसके वो तमाम इम्प्रेशंस लेकर बड़ा होगा। तो हमारे यहाँ ये एक बात बहुत ज़्यादा कही जाती है माओं की तरफ से कि जी ये तो सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है, दोनों बच्चों के बारे में ये कहा जाता है। तो ये जो ना सुनने वाली बात है, हमने तो बचपन में हमारे तसव्वुर में नहीं था कि नहीं सुनना है या इस तरह की बदतमीजी करनी है जैसी आजकल बच्चे कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या आप बताएंगे? देखिए, हम उसकी बात सुनते हैं जो हमारे लिए इस काबिल हो कि जिसकी बात सुनी जा सके। हम्म जो शख्स जो इस काबिल ही नहीं है कि जिसकी बात सुनी जा सके, तो हम उसकी बात नहीं सुनते। एडल्ट भी ऐसे ही करते हैं। हम्म तो इसलिए वालिदैन को पहले वो काबिल बनना पड़ता है कि जिसकी वजह से उनकी बात सुनी जाए। वालिदैन अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक ऐसा ही हो गया है, ताल्लुक जैसे अभी जावेद, डॉक्टर जावेद की बात रुक गई है ना, ग्लिच हो गया है, ऐसे ही ग्लिच हो गया है आजकल।
اور اس گلچ میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی پتہ نہیں بار بار نیٹ بریک ہوتا ہے, نو ہمارے یہاں پرابلم, بجلی نہیں ہے. نو پرابلم, نو اچھا پرابلم. جی جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ چونکہ تربیت کے نظام سے واقف نہیں ہوتے, تو وہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کے پاس ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ ان کے نمبر اچھے آئیں. اچھا اس بار, اور ہر بچے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس لیے بچوں کے اوپر بیجا سختی کی وجہ سے, اور کیا سختی اگر نہ کہیں تو بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ خراب کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو آتا نہیں ہے بچوں کی تربیت کا وہ سسٹم جو کہ ایکچولی سائیکولوجیکلی ان کو آنا چاہیے. اس کے نزدیک بچے کے عرصے کے بعد ان کا تعلق جو ہے وہ والدین سے بریک ہو جاتا ہے, اور ان کی زندگی میں عموماً جو ہے کوئی اور شخص آ چکا ہوتا ہے جو کہ کوئی گلی کا بدماش لڑکا ہوگا یا کوئی اور اس کا دوست ہوگا اور ساتھی ہوگا. اور آج کل کے زمانے میں تو ایک اس کا سائبر آلٹرنیٹ موجود ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. تو لہٰذا بچے کو والدین کی بات سننا کوئی اتنا اہم نہیں لگتا. اس لیے والدین کو اس بات کو ری وزٹ کرنا چاہیے, بچوں کی شکایتیں کرنے کی بجائے اپنے رویے پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رویے میں وہ والی محبت لے کر آئیں, وہ والا تعلق لے کے آئیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اپنے بچے کو بھی ایڈلٹ کے طور پر پرسیو کریں. ایک ایڈلٹ سے جیسے آپ تعلقات بناتے ہیں, آپ کو اپنے بچے سے بھی ویسے تعلقات بنانے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم گھروں میں بچوں کو پیار دیتے ہیں, مٹیریل ساری چیزیں پوری کر دیتے ہیں, بٹ آئی فیل جیسے میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ عزت نہیں ہے, اس طرح بچوں کو بھی عزت دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بچے ہی عزت دیں گے ماں باپ کو, ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو عزت دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کا کیا ایفیکٹ ہے؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر جیسے آپ کے دفتر میں ایک آدمی ہے نا جو آپ کے کمرے کو صاف کرتا ہے, آپ کا پی این ہے یا آپ کا ہے, آپ اس کو سامنے کھڑے کر کے جو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ اس لیے چپ ہوتا ہے کہ آپ کے سائن کی وجہ سے اس کو تنخواہ ملتی ہے, لیکن وہ دل میں آپ کی بالکل عزت نہیں کرتا. ایگزیکٹلی طریقے سے جب آپ بچے کی بے عزتی کرتے ہیں اور بچے کو خدا نہ خواستہ مار پیٹ کرتے ہیں, تو وہ بچہ ایک ایڈلٹ کی طرح سے ہی بے عزتی محسوس کرتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر ابھی بہت کمزور ہے, ابھی اس کے وہ ماں کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا, اس کی پروٹیکشن ماں کی وجہ سے ہے, تو وہ اس لیے آگے سے بولتا نہیں ہے, لیکن یہ سب چیزیں اس کے سب کانشیس میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں, اور جو ہی اس کو ذرا سا اختیار ملتا ہے تو وہ پھر ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ماں باپ بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان جتنی بھی ایڈلٹ بچوں کے درمیان جتنی بھی یہ کھینچا تانی ہوتی ہے, اس کی بنیادیں ہمیشہ بچپن کے والدین کے غلط رویے تک جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں نا, بچہ غلطی کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں, لیکن اس کے لیے وہی طریقہ ہے جیسے کوئی ایڈلٹ غلطی کرتا ہے تو ہم اس سے کریں, یعنی نیگوسیشن, اس کے بعد بغیر بے عزتی کیے ہوئے, بغیر بے عزتی, یعنی بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے میرے بٹوے میں سے پیسے نکال لیے, تو میں اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ کو میرے بٹوے سے پیسے نکالنے پڑے. اب اس کے لیے بڑا تحمل اور بڑے صبر کی ضرورت ہے, اور تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا کہ میرے والدین جو ہیں وہ مجھ سے میری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں, بنسبت میری بے عزتی کرنے کے لیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں, ٹین ایج میں ہیں یا نوجوان ہیں ہمارے, آج کل ان میں بھی وہی پوائنٹ 1 سے ہی آ جائیں گے جو آپ نے کہا تھا کہ بڑوں سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوا ہے, اس میں ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوا ہے کہ مٹیریلز بہت پرائیورٹی پہ ہو گئے. گاڑی ایسی ہونی چاہیے تو پیسے ایسے ہونے چاہیے, تو جاب ایسی ہونی چاہیے, تو کپڑوں کا برانڈ یہ ہونا چاہیے, تو گھڑی یہ ہونی چاہیے, تو موبائل یہ ہونی چاہیے. اب وہ اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ دیر از نو ٹرننگ بیک. اب جو لوگ اس لیول پر ہیں, جو ٹین ایجرز یا نوجوان, ان کے لیے کیا ہے, وہ کس طرح سے اس کو چینج کریں گے, کیونکہ وہ کوئی خاص ان کو اس میں مذائقہ بھی نہیں لگتا اور وہ چینج کرنا بھی نہیں چاہتے. اس کو ماں باپ چینج کرنا چاہتے ہیں, اساتذہ چینج کرنا چاہتے ہیں, یا ارد گرد کے لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتا دیتا ہوں. جو بچے جو ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم ہے, اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہیں تو ان کے ارد گرد ماحول اور جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کو چینج کر دیں تو بچے چینج ہو جاتے ہیں. لیکن ایڈلٹ اس طرح چینج نہیں ہوتے. ایڈلٹ صرف ایک طریقے سے چینج ہوتے ہیں, وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ خود چاہیں کہ میں چینج ہوں.
جب تک ایڈلٹ خود نہیں چاہے. لہٰذا جو ایڈلٹس کی تربیت کا جو بھی نظام ہے اور ایڈلٹس کی تربیت کی جو بھی آپ کوشش کریں پڑھانے کے نتیجے کے طور پر، موٹیویشن کے طور پر، اس کا ہدف صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو یہ قائل کر دیں کہ مجھے چینج ہونا چاہیے. ادروائز ایکسٹرنل ٹول ایک لا ہے، مگر لا سے آدمی کاسمیٹیکلی چینج ہوتا ہے، اندر سے چینج نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بہت بڑا چیلنج ہے معاشرے میں. ہر طرف جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یعنی برانڈ کانشیسنیس اور یہ جو کنزیومر سوسائٹی کی وجہ سے ایڈورٹیزمنٹ بیسڈ چیزوں کی طرف اٹریکشن، اور ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر میں آپ کا وقفہ ہوگا تو ابھی 15 اشتہار آئیں گے، اور ان اشتہاروں میں سے کام کی چیز کا اشتہار شاید ایک بھی نہ ہو. جو اشتہار ہوں گے وہ بیسیکلی یا تو ایسی خوراک کے اشتہار ہوں گے جو ہیلدی فوڈ نہیں ہوگی، یا میک اپ کے سامان ہوں گے، یا لگژری کی چیزوں کے سامان ہوں گے، یا ان چیزوں کے سامان ہوں گے. تو جب آپ دیکھیں ایک کرکٹ میچ میں ہر اوور کے بعد وہ اشتہار 2 دفعہ آتا ہے اور 50 اوور کا میچ ہوتا ہے، تو آدمی جتنا بھی مضبوط ہو، وہ جتنا باہر سے اس کو ڈیٹا ملتا ہے وہ اس کی کنڈیشننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یا تو اجتماعی طور پر یعنی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ ایک گائیڈ لائن ڈیولپ کریں، اور اس گائیڈ لائن کے اندر پھر ہمارے تمام چیزوں کو لے کے آئیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، سگریٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کینسر کرتی ہے، یہ ٹانگوں کو بعض اوقات ٹانگوں کو کاٹنا پڑتا ہے، یہ منہ کا کینسر کر دیتی ہے، معدے کا السر کر دیتی ہے. اگر یہ بات اتنی سیریس ہے تو کوئی ملک یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں نہ سگریٹ بنے گی نہ سگریٹ بکے گی؟ اس کے لیے ہم نے بہت ہی، اور بلکہ یہ ویسٹ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں بڑا ایک فلاوری قسم کا ایک نعرہ دیا ہے، جس نعرے کے اندر رہ کر ہم بعض اوقات بہت بڑی برائیوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کا نام ہے ہیومن رائٹس. اور ہم بھی سمجھتے ہیں انسانی حقوق کتنا زبردست نعرہ ہے. تو بھائی ایک میں انسان ہوں، میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے پھیپھڑے میں دھواں لے کے جاؤں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ یہ ایکچولی میں اپنا حق استعمال نہیں کر رہا. مجھے جن لوگوں نے بلینز آف ڈالرز کا پروفٹ کمانا ہے، انہوں نے مجھے پری کنڈیشن کر کے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا انسانی حق ہے کہ تم اپنے اندر سگریٹ کو لے کے چلے جاؤ. تو اس لیے لیکن میں آپ کو پازیٹیو بات بتا رہا ہوں. جی مختصراً بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، پھر ہم بریک پر جائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے بتاتا ہوں کہ اگر حکومتیں یہ نہیں کرتی تو کم از کم اپنے گھروں کے لیول پر تو ہم شروع کرتے ہیں. گھروں کے لیول پر تو انسانی حقوق کی نئی ڈیفینیشن ہم لے آئیں. تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بات ہوئی. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں.